کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے خذ العفو، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ معاف فرمائیں۔ اور جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا لوگوں کو معاف کرو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا ڈر اور اپنا تقویٰ عطا فرمائے گا۔ معافی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قسم اٹھائی، اور 3 مرتبہ میرے آقا نے قسم اٹھائی، فرمایا قسم ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہی ہیں۔ فرمایا ایک یہ چیز ہے کہ صدقہ جب کیا جائے تو وہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس بات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، سوال کرتا ہے، تو پھر وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے، اس کی محتاجی اور فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا۔ اور فرمایا تیسری بات قسم ہے مجھے رب العالمین کی، فرمایا ایسے ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، انتقام نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے، تو فرمایا مجھے قسم ہے اللہ رب العالمین قیامت والے دن اسے عزت عطا فرمائے گا۔ یہ معافی کی فضیلت ہے کہ دنیا میں معاف کر دیا، انتقام نہیں لیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ اس کے بدلے اللہ رب العالمین اسے قیامت والے دن عزتیں اور شانیں عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تو بات بات پر انتقام ہے، بدلہ ہے، جب تک ہم انتقام نہیں لیتے ہمیں چین نہیں آتا۔ ہلکی سی بات ہوتی ہے، انتقام لیتے لیتے قتل و غارت ہو جاتا ہے، اور پھر سالوں تک دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، قتل ہوتے رہتے ہیں۔ بات کیا ہوتی ہے کہ ایک چاولوں کی پلیٹ سے کیا جھگڑا اٹھتا ہے، یہ ہمارا المیہ ہے، ہمارا حشر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ آپ ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، ساری زندگی تکلیفوں میں گزری ہے۔ مکہ والوں نے پہلی تکلیف سے بڑھ کر دوسری تکلیف دی ہے۔ میرے آقا کے سامنے میرے آقا کے غلاموں کو مشق ستم اور ظلم کیا جاتا ہے، مکہ کی سرزمین کو خون سے رنگ دیا جاتا ہے، لیکن میرے آقا نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو میرے آقا نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کب خوش ہوتا ہے؟ کون سا بندہ اللہ کو محبوب ہے؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ فلاں سیاسی کا میں قریبی بن جاؤں، اس کا محبوب بن جاؤں، اپنے پیر صاحب کا میں محبوب بن جاؤں، فلاں آدمی کے ساتھ میری دوستی اور یارانہ ہو جائے۔ دنیا کے اندر یہ رشتے ہم تلاش کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اس رب العالمین کے محبوب بن جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے محبوب سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ کس کا مقام زیادہ ہے؟ فرمایا میرے نزدیک اللہ فرماتا ہے کہ وہ آدمی پسندیدہ ہے، وہ محبوب ہے، وہ مجھے پیارا لگتا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں جس کو طاقت ہو، قدرت کے باوجود لوگوں کو معاف فرما دے۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ انتقام لینے والا اللہ کا محبوب نہیں ہے، بدلہ لینے والا اللہ کا محبوب نہیں، دشمنیاں پالنے والا اللہ کا محبوب نہیں۔ فرمایا معافی کرنے والا، معاف کر دینے والا، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا جب دن آئے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، میرے محبوب نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک پکارنے والا پکار کرے گا، ندا دے گا۔ قیامت کے دن میدان میں محشر لگا ہوگا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھی موجود ہوں گے، ان کی امت بھی موجود ہوگی۔ ایک ندا کرنے والا ندا دے گا، سارے کے سارے خاموش ہو جائیں گے۔ ندا کیا ہوگی کہ جن کا اللہ پر قرض ہے، جن کی اللہ پر مزدوری ہے، وہ آ جائیں اور اپنی مزدوری لے لیں۔ اب بندے کہیں گے اس ندا کرنے والے سے کہ تو ندا کر رہا ہے، بتا تو صحیح کہ کون ہیں کہ جن پر اللہ کا قرض ہے، جن کو اللہ نے آج مزدوری دینی ہے۔ تو وہ ندا کرنے والا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر ایک دوسرے کو معاف کیا تھا، ان کا قرضہ اللہ پر ہے، ان کی مزدوری اللہ پر ہے، اور آج رب اعلان کر رہا ہے کہ آ جاؤ میں تمہیں وہ اجر اور وہ مزدوری عطا فرما دیتا ہوں۔
یہ معاف کرنے کی فضیلت ہے. یہ کل قیامت والے دن پتہ چلے گا. جب بندے کو نیکیاں ملیں گی بندہ کہے گا کاش کہ میں نے کسی سے انتقام لیا بھی نہ ہوتا. تو معاف کرنے کی بڑی فضیلت